پہلا سلاطین پہلا باب۔ اور داؤد بادشاہ بڈھا اور کوہن سال ہوا، اور وہ اسے کپڑے اڑاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ سو اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان کمواری ڈھونڈی جائے، جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبرگیری کیا کرے، اور تیرے پہلو میں لیٹ رہا کرے، تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری مملکت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے کرتے شونمیت ابیشاگ کو پایا اور اسے بادشاہ کے پاس لائے، اور وہ لڑکی بہت شکیل تھی۔ سو وہ بادشاہ کی خبر گیری اور اس کی خدمت کرنے لگی، لیکن بادشاہ اس سے واقف نہ ہوا۔ تب حجیت کے بیٹے ادنویا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں بادشاہ ہوں گا اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے۔ اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا، اور ابی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اور اس نے زرویہ کے بیٹے یوآب اور ابی یاتر کاہن سے گفتگو کی، اور یہ دونوں ادنویا کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے۔ لیکن صدوق کاہن اور یدیوآ کے بیٹے بنایا اور ناتن نبی اور سما اور رئی اور داؤد کے بہادر لوگوں نے ادنویا کا ساتھ نہ دیا، اور ادنویا نے بھیڑیں اور بیل اور موٹے موٹے جانور ذلحت کے پتھر کے پاس جو عین راجل کے برابر ہے ذبح کیے، اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودا کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی۔ پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلایا۔ تب ناتن نے سلیمان کی ماں بیت سبا سے کہا، کیا تو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادنویا بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ہمارے مالک داؤد کو یہ معلوم نہیں؟ اب تو آ کہ میں تجھے صلاح دوں، تاکہ تو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے۔ تو داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہہ، اے میرے مالک، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا، اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا؟ پس ادنویا کیوں بادشاہی کرتا ہے؟ اور دیکھ، تو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا۔ سو بیت سبا اندر کوٹھڑی میں بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ بہت بڈھا تھا، اور شونمیت ابیشاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی۔ اور بیت سبا نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، اے میرے مالک، تو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا، اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا۔ پر دیکھ، اب تو ادنویا بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور اے میرے مالک بادشاہ، تجھ کو اس کی خبر نہیں۔ اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں
ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور ابیاتر کاہن اور لشکر کے سردار یوآب کی دعوت کی ہے، پر تیرے بندہ سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ لیکن اے میرے مالک، سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے، تاکہ تو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصوروار ٹھہریں گے۔ وہ ہنوز بادشاہ سے بات کر رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ، ناتن نبی حاضر ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے منہ کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا، اور ناتن کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ، کیا تو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادنویا بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے؟ کیونکہ اس نے آج جا کر بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں کثرت سے ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر کاہن کی دعوت کی ہے، اور دیکھ، وہ اس کے حضور کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں، ادنویا بادشاہ جیتا رہے۔ پر مجھے تیرے خادم کو اور صدوق کاہن اور یہویدع کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے؟ اور تو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے تخت پر کون بیٹھے گا؟ تب داؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بیت سبا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی، کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی، اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا، اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ تب بیت سبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہوید کے بیٹے بنایا کو میرے پاس لاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو، اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ، اور اسے جہون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ تب یہویدع کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا، آمین۔ خداوند میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے، جیسے خداوند میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا ویسا ہی وہ سلیمان کے ساتھ رہے، اور اس کے تخت کو میرے مالک داؤد بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے۔ پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہوید کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیٹی گئے
اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون پر لائے۔ اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سینگ لیا اور سلیمان کو مسح کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا، اور سب لوگوں نے کہا، سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے، اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی، ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی۔ اور ادنویا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا، اور جب یوآب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا۔ اور ادنویا نے اس سے کہا، بھیتر آ، کیونکہ تو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لایا ہوگا۔ یونتن نے ادنویا کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہوید کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور فلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا، سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا، اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جیہون پر اس کو مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے، سو وہ وہیں سے خوشی کرتے آئے ہیں، ایسا کہ شہر گونج گیا۔ وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے۔ اور سلیمان تخت سلطنت پر بھی بیٹھ گیا ہے، ماں سوائے اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک داؤد بادشاہ کو مبارک باد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے، اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے۔ اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگوں ہو گیا۔ اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے۔ پھر تو ادنویا کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا۔ اور ادنویا سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مذبح کے سینگ پکڑ لیے۔ اور سلیمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ، ادنویا سلیمان بادشاہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے مذبح کے سینگ پکڑ رکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا۔ سلیمان نے کہا، اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا، پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مارا جائے گا۔ سو سلیمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبح پر سے اتار لائے۔ اس نے آ کر سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا، اور سلیمان نے اس سے کہا، اپنے گھر جا۔ پہلا سلاطین دوسرا باب۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر،
تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اور تو آپ جانتا ہے کہ زروایا کے بیٹے یوآب نے مجھ سے کیا کیا کیا، یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے 2 سرداروں نیر کے بیٹے ابنیر اور یتر کے بیٹے اماسا سے کیا کیا، جن کو اس نے قتل کیا اور صلح کے وقت خون جنگ بہایا، اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھیں لگایا۔ سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا، پر برزیلی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا، اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے، کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا۔ اور دیکھ، بنیامینی جیرا کا بیٹا بہرومی سمی تیرے ساتھ ہے، جس نے اس دن جبکہ میں مہنیم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لعنت کی، پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا، اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا۔ سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو عاقل مرد ہے، اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ پس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ 7 برس تو اس نے ہبرون میں سلطنت کی، اور 33 برس یروشلم میں۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے تخت پر بیٹھا، اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی۔ تب ہجیت کا بیٹا ادنویا سلیمان کی ماں بیت سبا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا، صلح کے خیال سے۔ پھر اس نے کہا، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، کہہ۔ اس نے کہا، تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی، اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی۔ سو میری تجھ سے ایک درخواست ہے، نامنظور نہ کر۔ اس نے کہا، بیان کر۔ اس نے کہا، ذرا سلیمان بادشاہ سے کہہ، کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا کہ ابیشاگ شونمیت کو مجھے بیاہ دے۔ بیت سبا نے کہا، اچھا، میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض کروں گی۔ پس بیت سبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے ادنویا کے لیے عرض کرے۔ بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا۔ سو وہ اس کے داہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی، میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، تو مجھ سے انکار نہ کرنا۔ بادشاہ نے اس سے کہا،
اے میری ماں، ارشاد فرما، مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا۔ اس نے کہا، ابیشاگ شونمیت، تیرے بھائی ادنویا کو بیاہ دی جائے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تو ابیشاگ شونمیت ہی کو ادنویا کے لیے کیوں مانگتی ہے؟ اس کے لیے سلطنت بھی مانگ، کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، بلکہ اسی کے لیے کیا ابیاتر کاہن اور زرویہ کے بیٹے یوآب کے لیے بھی مانگ۔ تب سلیمان بادشاہ نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادنویا نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ سو اب خداوند کی حیات کی قسم، جس نے مجھ کو قیام بخشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدہ کے مطابق ایک گھر بنایا، یقیناً ادنویا آج ہی قتل کیا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے یہوید کے بیٹے بنایا کو بھیجا۔ اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا، تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے، پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا، اور جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی۔ سو سلیمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاہن کے عہدہ سے برطرف کیا، تاکہ وہ خداوند کے اس قول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ اور یہ خبر یوآب تک پہنچی، کیونکہ یوآب ادنویا کا تو پیرا ہو گیا تھا، گو وہ ابیسلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا۔ سو یوآب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا اور مذبح کے سینگ پکڑ لیے، اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یوآب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا ہے، اور دیکھ وہ مذبح کے پاس ہے۔ تب سلیمان نے یہوید کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر۔ سو بنایا خداوند کے خیمہ کو گیا، اور اس نے اس سے کہا، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں یہیں مروں گا۔ تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یوآب نے یوں کہا ہے، اور اس نے مجھے یوں جواب دیا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر، اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے، تاکہ تو اس خون کو جو یوآب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے، اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راست باز اور اچھے تھے، یعنی نیر کے بیٹے ابنیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا، اور یتر کے بیٹے اماسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا۔ سو ان کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تب یہوید کا بیٹا بنایا گیا، اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا، اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں
دفن ہوا۔ اور بادشاہ نے یہوید کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا، اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا۔ پھر بادشاہ نے سمیع کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ اور وہاں سے کہیں نہ جا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کدرون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا، اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سمیع نے بادشاہ سے کہا، یہ بات اچھی ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سمیع بہت دنوں تک یروشلم میں رہا۔ اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمیع کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ ایکس بن مکایا کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سمیع کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سمیع نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو ایکس کے پاس گیا، اور سمیع جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سمیع یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سمیع کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھ کو خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا۔ اور تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، پس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سمیع سے یہ بھی کہا، تو اس ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا۔ لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا، اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یہوید کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ پہلا سلاطین 3 باب۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی، اور جب تک اپنے محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا، اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ دادا کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا۔ اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی، اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی۔ جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے
یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو کہ اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ پر بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے۔ سو دیکھ، میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ اس وقت دو عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر پر رہتے ہوئے میرا ایک بچہ ہوا، اور میرے زچا ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچا ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھیں، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے۔ پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہیں۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔
سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے، جس کا وہ جیتا بچہ تھا، بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی۔ سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ یہ جیتا بچہ اسی کو دو، اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔